اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 41 سورہ بقرہ، پہلا پارہ۔ ترجمہ پڑھتے ہیں پہلے۔ وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ بما اس پر جو انزلتو نازل کیا میں نے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کے لیے جو معکم تمہارے پاس ہے، ولا اور نہ تکونوا تم ہو جاؤ اولا سب سے پہلا گروہ کافرن انکار کرنے والا، بھی اس کا، ولا اور نہ تشترو تم لو بھی آیاتی میری آیات کے بدلے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، وَإِيَّايَ اور صرف مجھ ہی سے، فَاتَّقُونِ پس ڈرو مجھ سے۔ جس میں ورڈ آیا نا آمنو، یہ ایمان سے ہے۔ صدق جو تصدیق ہے اس کا روٹ ہے صاد دال کاف صدق، جس سے بنتا ہے اس کا مطلب ہے سچائی، یعنی تصدیق کرنے والی ہے، سچا بتانے والی ہے۔ اور یہاں پہ جو کافر ورڈ آیا ہے وہ اس کے اصطلاحی معنوں میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے انکار کرنے والے۔ تو پچھلی کتابوں میں جو بھی باتیں پیغمبروں کی بارے میں آئی تھی، پیشن گوئیاں تھیں، ان پیشن گوئیوں کی تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن، اور اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس میں جو بھی باتیں ہیں وہ تمہاری ہی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہیں، جو باتیں اس میں تھیں اسی کو سچا کہہ رہی ہیں یہ، اور جو تم نے اس میں چینجز کر دیے، جو تحریف کر دیے ہیں، اسے وہ ٹھیک کر رہی ہیں۔ اس کے بعد آ رہا ہے مصدقاً لما معکم ولا تکونوا اول کافرین، اور نہ تم ہو جانا سب سے پہلے کافر اور انکار کرنے والے، بھی اس کا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہیں لینا، وَإِيَّايَ اور صرف مجھ سے ہی تم ڈرنا، فَاتَّقُونِ پس ڈرو مجھ سے۔ ولا تشترو مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرع مطلب دیکھیے اس کے دونوں معنی آتے ہیں، خریدنے کے بھی اور بیچنے کے لیے بھی اس ورڈ کا یوز ہوتا ہے۔ ثمناً قیمت، قیمت کا مطلب صرف یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ پیسے روپے کی بات نہیں ہے، قیمت مطلب اس کے بدلے یا مقابل میں کوئی بھی ملنے والی چیز، قلیلاً تھوڑی، وَإِيَّايَ یہاں پہ زور دے کے کہا جا رہا ہے، اور صرف مجھ سے ہی پس ڈرو تم۔ اللہ تعالیٰ کیا ڈرا رہے ہیں کہ لوگوں سے ڈرنے کے بجائے صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اور اولا کافر کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ علماء یہود جو تھے نا، ان کو سب لوگ دیکھتے تھے ہر بات کے لیے، اور وہی سب سے پہلی مصیبت بن گئے تھے، کیونکہ جو مکہ میں بھی اور اس کے بعد جو مدینہ پہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو جو یہودیوں میں جتنا علم تھا، ان میں جو وہ جھاڑ پھونک کرتے تھے اور جو مسئلے بتاتے تھے، جو جتنا علم تھا اتنا عرب کے باقی لوگوں میں نہیں تھا، تو وہ ہر چیز کا، ہر مسئلے کا حل دیکھنے کے لیے انہی کی طرف پوچھتے تھے۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے تو وہ اپنے علماء کے پاس جا کے یہ کہتے تھے کہ بھئی جو آپ بھی تو کسی پیغمبر کو فالو کرنے والے ہیں، اور یہ جو نبی اپنے آپ کو بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن لائے ہیں، ایک کتاب لائے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ وحدانیت پہ تو کچھ نہیں بول سکتے تھے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ اس کو کچھ
ایسی باتیں کرتے تھے جو کلیئر نہیں ہوتی تھی. تو یہ سب سے بڑے پہلے کافر ہو گئے، انکار کرنے والے ہو گئے، کیونکہ یہ کلیئر بات نہیں کی انہوں نے. اور جیسے ہوتے ہیں نا جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے جن کو سب لوگ فالو کرتے ہیں، اگر وہ کوئی بات مان لے، کسی بات کو تصدیق کر دے کہ بھئی یہ سچ بات ہے، تو باقی لوگ اس کو آٹومیٹکلی ماننے لگتے ہیں. تو انہوں نے ہی اس کو ماننے سے انکار کر دیا. تو اس لیے کیا کہا گیا کہ تم ہی سب سے پہلے کافر مت ہو جانا، انکار کرنے والے اور نہ ماننے والے نہ ہو جانا. اور کیا کہا گیا کہ میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت مت لو، اور دنیا تو ساری ہی اگر کسی کو مل جائے تو وہ ایک تھوڑی قیمت ہے آخرت کے بدلے، قرآن کی آیات کے بدلے. کوئی ایک آیت ایک حرف کو بھی چینج کرنے کو کہے اور اس کے بدلے ساری دنیا بھی آپ کو دے، ساری دنیا کی دولت دے، تو وہ اس کی تھوڑی ہی قیمت ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے. ایک وہ جو اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پہ بھی ایمان لایا اور اس کے بعد اس کتاب پر اور اس پیغمبر کو بھی مانتا ہے. تو سب سے پہلا جو اجر کا درجہ بتایا دوہرے اجر کا، وہ کس یہودی پہ یا کسی اہل کتاب پہ جو اپنی کتاب کو بھی پڑھتا تھا اور اس پہ بھی ایمان لاتا تھا، اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور ان کی کتاب لے کر آ گئے تو وہ اس کو بھی مان گیا. اور دوسرے وہ غلام جو اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کا بھی. اور تیسرے وہ شخص کہ جس کے پاس ایک لونڈی ہو جس سے وہ بہت محبت کرتا ہو، تو وہ اسے ادب سکھائے، پھر اسے آزاد کر دے اور بعد میں اس سے نکاح کر لے. تو یہ 3 لوگوں کا اجر دوہرا ہے. کیونکہ ہم تو دیکھیے پیدائشی مسلمان ہیں، تو ہم ایمان لے آئے ہیں تو وہ ہم نے اس میں کوئی کمال نہیں کیا. لیکن وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں وہ ایمان نہیں لائے، لیکن جب انہوں نے کتاب دیکھی، حق پڑھا، تو اس پہ ایمان لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا. تو یہ دوہرے اجر کی بات اس حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتی ہے. وَلَا تَشْتَرُوا ثَمَنًا قَلِيلًا. دیکھیے یہ کس طرح ہوتا ہے کہ تھوڑی قیمت کے بدلے ہم آیات کو بیچ دیں. آیات کے بدلے تھوڑی قیمت کیسے لیتے رہتے، کیسے کرتے تھے یہ یہود؟ تو ایک تو یہ تحریف کر دیتے تھے، چینج کر دیتے تھے، معنی بدل دیتے تھے، اور دنیا کے وقتی فائدے لیتے تھے. کیا کر کے؟ لوگوں کی مرضی کے فتوے دے کے، ان کی پسند اور ان کا سپورٹ یا ان سے فائدے حاصل کرنے کے لیے ان کے مطابق فتوے دیتے رہے. ابھی بھی ہوتا ہے نا کہ علماء لوگ کیا کرتے ہیں، جو ان کا سپورٹ کرنے والے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہوتا ہے، تو وہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے ہی اکارڈنگ فتوے دیتے رہتے ہیں. اور کچھ علماء نے تو ابھی آج کے وقت میں ہم نے سنا ہے کہ سود کو بھی حلال فرما دیا کہ بھئی سود بھی حلال ہے. تو قرآن سے یہ کہیں سے بھی یہ فتویٰ نہیں لیا جا سکتا، نہ کسی حدیث سے، کہ سود کسی بھی کنٹری میں کسی بھی حالت میں حلال ہے. تو اسی طرح سے بس وقتی فائدے کے لیے آیتوں کے ساتھ سمجھوتا کر لینا، اسی کو کیا کہا گیا ہے، آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو. سورہ مائدہ آیت 44 میں اس کی ڈیٹیل وضاحت آئی ہے. اسی آیت کی اس کا ترجمہ ہے، ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق وہ انبیاء یہود کے معاملات کے فیصلے کیا کرتے تھے جنہوں نے خدا کی فرما برداری کی، اور ربیون اور علماء نے بھی اسی کے مطابق فیصلہ کیا. تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف اللہ ہی سے ڈرو، اور جس نے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کیا
تو وہی لوگ کافر ہیں۔ انہیں علماء کو کیا کہا جا رہا ہے، اس میں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ کتاب میں ہے اسی کے مطابق تمہیں فیصلہ دینا ہے، اسی کے مطابق آپ کو فتویٰ دینا ہے، اور لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کر کے ان سے مفاد مت حاصل کرو۔ ان کو کیا ڈر تھا کہ لوگ انہیں چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلے جائیں گے، کسی اور مولانا سے فتوے لینے لگیں گے، تو جو ہمیں مل رہے ہیں فائدے ان سے وہ سب بند ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیے ایک طرح سے یہ معاملہ بھی تھوڑا سا عجیب ہوتا ہے نا، کہ انسان کو جو ہے اپنی ذات اور اپنی نفس اتنی زیادہ پیاری ہوتی ہے کئی دفعہ کہ وہ کسی بھی قسم کی خامی یا کوئی کمی سننے کو پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ تو دو میں سے بھئی ایک ہی چیز چوز کرنا پڑے گا ہمیں، کہ یا تو حق بات کرے یا تو پھر ان کے لوگوں کے پسند کی اور ان کے مرضی کی بات کرے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کرٹیسزم لینا آ جائے کسی کو، اور کرٹیسزم لینے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ اگر وہ کمی ہے تو ہم اپنی دور کر لیں، اور کمی ہے ہی نہیں، وہ صحیح ہے بات، وہ تو پھر اس کو جیسے نارمل کرٹیسزم کی بات کر رہے ہیں، کہ کرٹیسزم میں اگر کوئی ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھئی تم جھوٹ مت بول، ہم کیا کریں، اگر ہم چیک کریں اپنے دن بھر میں کہ ہم نے جھوٹ بولتے ہیں ہم، تو بھئی ٹھیک ہے، غلط بات ہے، ہم اس کو ٹھیک کریں گے، بھئی یہ تو میری آخرت کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور اگر وہ نہیں ہے وہ چیز ہمارے اندر، تو ہمیں پھر اس کی بات کا کوئی برا نہیں لگنا چاہیے۔ تو جو جسے کہتے ہیں نا کہ کرٹیسزم کو ہینڈل کرنا آ جائے گا، تو وہ اس طرح کی جو اپنی ذات سے اٹھ کے اللہ کے لیے جینا اس کو آ جائے گا انشاءاللہ، تو اس کے ہی اندر سدھار آنا پاسبل ہے۔ جیسے بھی آخری وقت میں اس کے لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ آخری وقت میں دین کو لے کے چلنا ایسا ہو جائے گا کہ جیسے ہتھیلی پہ جلتا ہوا انگارہ لے کے چلنا، تو جو کہ بہت ہی مشکل ہے، لیکن اس کے بنا کوئی علاج پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم صحیح کو بالکل صحیح کہیں اور غلط کو غلط کہیں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف اللہ کا ڈر ہی وہ ڈر ہے جس سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ مطلب اگر ہم لوگوں سے ڈرتے رہیں کہ یہ کام کرنے سے وہ ناراض ہو جائیں گے، یہ خفا ہو جائیں گے، یہ غلط ہو جائے گا، تو پھر یہ صحیح کام ہم کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ تو بندوں کے ڈر سے حق نہیں کہا جا سکتا، خاص طور پر ان بندوں کے ڈر سے جن سے کوئی ہمارے مفاد وابستہ ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَا، اور نہ تلبسو، تم ملاؤ، الحق، حق کو، بالباطلی، ساتھ باطل کے، وَتَکْتُمُوا، اور نہ تم چھپاؤ، الحق، حق کو، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تعلمون، تم علم رکھتے ہو۔ وَلَا تلبسو، اور نہ تم ملاؤ، اس میں لام بیم بے اور سا، لام با سا، یہ ہے اس کا روٹ ورڈ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مکس اپ کرنا۔ تو وہ لوگ ایسی زبان میں بات کرتے تھے نا کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو غلط کہہ رہے ہیں، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کیونکہ جو پیارے رسول جو بات کہہ رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو صحیح ہے۔ اور وہ جو پہلے کے نبیوں کے قصے سنا رہے ہیں وہ بھی سارے صحیح ہیں، وہ ان کی کتابوں میں، تو وہ کیا کرتے تھے پھر، اب اپنی جو ان کی سرداری تھی، جو ان کی گدیاں تھیں، جو ان کے اتنے دنوں سے عزت چلی آ رہی تھی، وہ جانے کا خطرہ تھا، تو انہوں نے کیا کیا، ایسی باتیں کی جو بالکل کلیئر نہیں تھی، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو واضح باتیں نہیں کرتے تھے۔ کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں آتا ہے، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تاکہ اس کو بدلے یہ حقیر قیمت حاصل کرے۔
بس ان کی تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے ان کے ہاتھوں نے جو لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز کی وجہ سے جو وہ کما رہے ہیں، اور تم سب جانتے ہو۔ آخری ورڈ آتا ہے اس میں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم سب جانتے ہو۔ دیکھیے، جو انسان علم رکھتا ہو، جسے علم ہو، وہ علم والے تھے نا، سب سے زیادہ علم جو تھا یہودیوں کے پاس تھا، سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، اور انہوں نے جادو، گنڈے، تعویذ، جو جھاڑ پھونک تھے، یہ سب کر کے اپنا ایک رعب جما رکھا تھا پوری سوسائٹی پہ۔ تو جو علم والے تھے، جب وہی صحیح بات نہیں بتائیں گے تو بتائیے کیا ہوگا؟ اس شخص کے پاس، جس کے پاس علم ہے، اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ علم دینے کی وہ شروعات کرے، اگل بغل دیکھے جن کے پاس علم نہیں ہے۔ سپوز آپ کے پاس کھانا ہے اور آس پاس کے لوگ بھوکے ہیں، تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ کھانا ان کو دیں۔ اب کوئی نہ خود کھائے اور نہ کسی کو دے۔ دیکھیے، ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ بہترین نصیحت وہ ہے جو انسان اپنے عمل سے دکھاتا ہے۔ جیسے گھر میں بھی ہوتا ہے نا، کہ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بھائی تم یہ مت کرو، وہ نہیں کرو، نماز کی پابندی کرو اور جھوٹ نہیں بولو، اور ہم خود نہیں کرتے، پابندی نہیں کرتے نہ نمازوں کی، نہ جھوٹ بولنے سے رکتے ہیں، نہ مطلب ہر طرح کی اخلاقی برائیاں جو بچوں میں آتی ہیں، ان کے لیے بچے رسپانسبل نہیں ہوتے۔ کون رسپانسبل ہوتا ہے؟ جس سوسائٹی میں یا جس ماحول میں وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو پھر ان کو ڈانٹنے اور یہ سے بس نصیحت کرنے سے تو وہ بات نہیں بنے گی۔ تو جن کے پاس علم ہے، اگر وہی عمل نہیں کر رہے ہیں، وہی اچھی باتیں نہیں سکھا رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ کیا اس کی پوچھ نہیں ہوگی؟ اور اسی طرح دین کے علم کی بات ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم ہے لیکن وہ لوگوں کو سکھاتے نہیں۔ انہوں نے سالوں سال علم حاصل کیا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے کھانے پینے آرام میں مست ہیں۔ ان کا فرض نہیں بنتا کہ اگل بغل میں جو لوگ لا علم ہیں، بالکل نہیں جانتے کچھ، تو ان کو ہمیں سکھانا ایسے لوگوں کو فرض بنتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ علم جو ہے دینے سے بڑھتا ہے، اور اگر ہم اسے روکیں گے، اپنے پاس رکھیں گے، تو وہ ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس حد تک ختم ہو جاتا ہے کہ انسان خود بھی عمل نہیں کرتا اس پہ بالکل۔ تو کیا لیسنز ہمیں ان آیات سے ملے ہیں؟ سب سے پہلی بات جو سمجھ میں آئی ہے کہ حق بات کرنا ہے، صحیح واضح کلیئر بات کرنا ہے۔ لوگوں سے ڈر کے یا کسی اپنے مفاد کی وجہ سے کہ بھئی یہ بات بولیں گے تو ہمارا پروموشن ہو جائے گا، یہ بات بولیں گے تو باس خوش ہو جائے گا، یہ بات کریں گے تو زیادہ اچھے لگیں گے ہم، تو لوگوں کو خوش نہیں کرنا ہے، یہاں تک کہ اپنے نفس کو بھی خوش نہیں کرنا ہے، وہ بھی کام نہیں کرنا ہے۔ جو صرف ہمیں اچھے لگتے ہیں اس وجہ سے کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں ہم جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور ایسے کام کر سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہ ہو کم سے کم۔ دوسری بات کہ ڈرنا صرف اللہ ہی سے ہے، اور جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے آس پاس کے لوگ عافیت میں ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے حقوق اس قدر رکھے ہیں، ماں باپ کے حقوق، والدین کے حقوق، شوہر کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اور ہر ایک انسان کے آس پاس کے لوگوں پہ اتنے حقوق ہیں کہ اگر وہ اللہ کے ڈر اس کے دل میں آ گیا تو وہ ان کو حقوق ادا کرنے والا بن جائے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ اسے لوگوں سے ویسے بھی نہیں ڈرنا پڑے گا۔ اور جو تیسری بات ان آیات سے سمجھ میں آتی ہے کہ کلیئر اور واضح احکام قرآن کے اپنے اکارڈنگ چینج نہیں کرنا۔ اب کوئی آیت آ گئی کہ بھئی یہ کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، نماز قائم کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، پردہ کرنا ہے، تو اس کو اپنے اکارڈنگ نہیں چینج کرنا ہے کہ نہیں بھئی ہم تو بھئی ابھی آج دل نہیں کر رہا ہے نماز کا، صبح نہیں اٹھیں گے ہم، یا بھئی آج یہ نہیں ہو رہا کہ ہمیں یہ
ड्रेस बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है तो हम पर्दा नहीं करेंगे, या आज जो है तबीयत बहुत कमज़ोर सी लग रही है तो हम रोज़ा नहीं रखेंगे। तो रोज़े, नमाज, ज़कात, हज, जो भी चीज़ें हैं, जो भी मतलब क्लियर और वाज़ेह काम हैं थे, उनको वो गलत मदद करते हैं। अब अल्लाह ताला की वैदानियत की बात बहुत क्लियर थी, उनकी किताबों में बहुत क्लियर था कि लास्ट नबी ऐसे ऐसे होंगे, लेकिन उसको उन्होंने गलत मलत मतलब हक़ और बातिल को मिला दिया। तो अपनी ख्वाहिशें और अपने फ़ायदे के लिए हमें अल्लाह ताला की आयतों को किसी के साथ, किसी भी फ़ायदे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आज का होमवर्क है एक जो हमें करना है कि हमें ये चेक करना है कि हम अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ हक़ और बातिल को मिक्स कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और क्यों का जवाब तो हम अभी दे रहे हैं, लेकिन कहाँ कहाँ कर रहे हैं ये आपको ज़रूर लिस्ट बनानी है, और ये लिस्ट सिर्फ आपकी अपनी पर्सनल होगी, और आप इसे चेक करके ख़ुद को ही ठीक करने की कोशिश करेंगे। और क्यों करते हैं हम, आप इसको भी चेक करिएगा कि हम सही कह रहे हैं कि नहीं। हुब्बुल दुनिया कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहियत। हर गुनाह, हर प्रॉब्लम की जड़ में अगर आप जाएंगे ना, तो यही रीज़न मिलेगा कि दुनिया की मोहब्बत है और हमें मौत से कराहियत है। मौत को ना हम याद करना चाहते हैं और ना उसके बारे में सोचना ही चाहते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व